الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین۔ اس کے بعد 19واں پارہ شروع ہو جاتا ہے اور اس پارے میں بھی اسی سورہ فرقان کی کچھ آیتیں چل رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ جو نبی کا ساتھ دنیا میں نہیں دے رہے ہیں یا نبی کی بات نہیں مان رہے ہیں، قیامت کے دن ان کا کیا حال ہوگا، تھوڑا سا منظر اللہ نے کھینچا ہے اور فرمایا یوم تشقق السماء بالغمام، اس دن جس دن آسمان اور بدلی آپس میں چھٹ جائیں گے، ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے، وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اور فرشتوں کو پے در پہ نازل کیا جائے گا، اتارا جائے گا۔ الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ، اور جس دن رحمان کے لئے حقیقت میں بادشاہت ہوگی۔ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، جو دن کافروں پر بڑا سخت دن ہوگا۔ وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، اور جس دن ظالم اپنے ہی دانتوں سے اپنا ہاتھ کاٹ رہا ہوگا۔ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، وہ کہہ رہا ہوگا کاش کہ میں نے رسول کے ساتھ کوئی راستہ اپنا لیا ہوتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، وہ اس دن کہہ رہا ہوگا ہائے میری بدنصیبی، ہائے میری محرومی، کاش کہ میں نے فلاں کو اپنا دل کا دوست نہ بنایا ہوتا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس میرے دوست نے نصیحت کے آ جانے کے بعد، حق آ جانے کے بعد بھی مجھے گمراہ کر کے رکھا۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور شیطان ہمیشہ انسان کے لیے دشمن ہے، مین وقت میں بھاگ جانے والا دشمن ہے۔ اللہ نے یہ منظر بیان کیا، جو لوگ آج ساتھ نہیں دے رہے ہیں کل ان کا یہ حشر ہوگا۔ اس کے بعد اللہ نے اللہ کے نیک بندوں کی کیا صفات ہیں، تقریباً 12 صفات اللہ نے بیان کیا کہ عباد الرحمن، رحمان کے نیک بندے کون ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بیان کیا، یہ منظر اس لیے کھینچا کہ اے لوگوں مشرکین، تم نبی کے صحابہ کو دیکھو، یہ حقیقت میں اللہ کے بندے ہیں۔ باقی عرب کو دیکھ لو، کلچر کیا ہے، کیسی تہذیب تھی، اور جب یہ نبی کی پرورش میں آئے، قرآن کی تعلیمات ان پر پڑی، وحی الہی کی روشنی میں زندگی گزارنے کو ان کو جب موقع ملا، پھر ان کی زندگی کی کایا کیسے پلٹتی ہے، ان کے اندر کیا کیا خوبیاں آتی ہیں، وہ تو ایک طرف دیکھو، ایک طرف اپنے باقی عرب لوگوں کو دیکھو۔ فرمایا اللہ نے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اللہ کے بندے وہی بندے ہیں جو زمین پر آہستہ آہستہ چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل لوگ ان سے مخاطب کرتے ہیں، بحث کرنا چاہتے ہیں، تو وہ شرافت کے ساتھ السلام علیکم کہہ کر نکل جاتے ہیں، یعنی بحث و مباحثہ نہیں کرتے۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، جو راتوں کو جاگتے ہیں اگر تو سجدے اور قیام کی حالت میں ان کی رات گزرتی ہے۔ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا، جو ساری نیکیاں کرنے کے بعد بھی اللہ سے دعا کر رہے ہوتے ہیں، اے اللہ جہنم کے عذاب کو ہم سے دور کر دے، اس کا عذاب تو انسان کو چمٹ جانے والا عذاب ہے، ایک بار پکڑ لیں تو دوبارہ چھوڑنے والا عذاب نہیں۔ والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، اور اللہ کے نیک بندے وہ بندے ہوتے ہیں جب وہ خرچ بھی کرتے ہیں تو ناجائز کاموں میں اپنی جائیداد، اپنے مال خرچ نہیں کیا کرتے ہیں، نہ تو فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ ہی کنجوسی کرتے ہیں، اعتدال کا راستہ اختیار کرتے ہیں، میانہ روی سے خرچ کرتے ہیں۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اور اللہ کے نیک بندے وہ بندے ہوتے ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی بھی معبود باطل کو شریک نہیں ٹھہراتے ہیں، جو اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے ہیں۔ والذین لا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، عباد الرحمن میں وہ لوگ بھی آتے ہیں جو لوگ کسی بھی انسان کو ناحق قتل نہیں کرتے، ولا يزنون، زناکاری نہیں کرتے، ومن يفعل ذلك يلقى اثاما، جو یہ سب کام کرے گا یہ گناہ کرے گا، کل قیامت کے دن برا ٹھکانہ اس کا ہوگا۔ والذین لا يشهدون الزور، عباد الرحمن میں وہ بندے بھی آتے ہیں نہ تو جھوٹ بولتے ہیں، نہ جھوٹی گواہی دیتے ہیں، جھوٹوں کے ساتھ ان کا کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔
ہوتا. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا, اور جب وہ کسی ناشائستہ باتوں سے گزرتے ہیں, جب کسی لغویات سے گزرتے ہیں تو شرافت کے ساتھ وہاں سے گزر جاتے ہیں. وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا, اور جب ان کے اوپر اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے, ان کو پڑھ کے بتایا جاتا ہے, تو گونگوں بہروں کی طرف کھڑے نہیں رہتے, بلکہ وہ اللہ رب العالمین کے لیے جھک جاتے ہیں. سجدہ کرنے کی بات آتی ہے تو سجدہ کر جاتے ہیں, آمنا وصدقنا کہتے ہیں. والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. عباد الرحمن میں وہ بندے بھی آتے ہیں جو ان تمام نیکیوں کو کرنے کے بعد, یہ سارے گناہوں کو چھوڑنے کے بعد بھی دعا کرتے ہیں, تو کہتے ہیں اے اللہ ہماری بیویوں کو, ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے, اے اللہ ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق عنایت فرما دے جس سے تو راضی ہو جا. وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا, اور اے اللہ ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق عنایت فرما کہ میرے بعد آنے والی نسلیں ہمارے نمونے پہ چلنے لگے. ہمیں اتنا نیک بنا کہ آنے والی نسل ہمیں آئیڈیل بنا لے, ہمارے پیچھے چلے, ہمیں متقیوں کا امام بنا دے. یہ عباد الرحمن ہیں جو اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان کیا. اور اس کے بعد کہا ان لوگوں کی جزا کیا ہے, ان کو میں عطا کیا کروں گا. اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما. یہ میرے بندے ہیں جن کو بلند و بالا بالے خانے میں جنت میں اونچی اونچی عمارتیں, اونچی اونچی بلڈنگیں, اونچے اونچے کمرے عطا کیے جائیں گے ان کے صبر کے بدلے میں, اور ان کو دعائیں اور سلام پیش کیا جائے گا. خالدین فیہا حسنت مستقرا ومقاما, یہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. کتنا بہترین ٹھکانہ, کتنی بہترین جگہ ان کو ملے گی. یہ اللہ کے نیک بندے ہیں. اس کے بعد سورہ شعراء شروع ہوتی ہے. سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں نے حق کو جھٹلایا ہے ان لوگوں کا تذکرہ خاص طور سے کیا تھا, اور اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ترس کھاتے ہوئے آپ کو ارشاد فرمایا, اے نبی آپ انسانیت کے بڑے ہمدرد ہیں, آپ کے دل میں ہمیشہ یہ درد رہتا ہے کہ کوئی انسان جہنم میں نہ جانے پائے. اے نبی آپ اس کے لیے محنت بھی کرتے ہیں, لیکن آپ پریشان نہ ہوں, یہ میری کچھ حکمت ہی ایسی ہے کہ میں ساری دنیا کو مسلمان نہیں بنانا چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. اے نبی آپ کی حرکت, آپ کی ایکٹیویٹی, آپ کی محنت کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ آپ ان لوگوں کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے. اگر یہ لوگ ایمان نہ لائیں تو آپ اپنے آپ کو برباد کر ڈالیں گے. ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیۃ فظلت اعناقهم لها خاضعین. اگر ہم چاہ لیں تو آسمان سے ان کے اوپر ایسی نشانیاں اتار دیں گے کہ ان کے گردن میرے لیے جھکے کے جھکے رہ جائیں گے, یعنی ساری دنیا بیک وقت مسلمان ہو جائے گی, لیکن میری حکمت اس کا تقاضا نہیں کرتی. آپ پریشان نہ ہو, آپ کے اوپر جو ذمہ داری اتنا ادا کریں. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہم اور آپ کو ایک سبق دیا ہے اور ایک سوال دیا ہے کہ دنیا کے جتنے معبودان باطلہ ہیں, اللہ کو چھوڑ کر جس کی عبادت کی جا رہی ہے, ان سے یہ سوال پوچھے جانے چاہیے, یا ان کے پوجنے والوں سے سوال پوچھے جانے چاہیے. کیا سوال ہے؟ فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم کے لوگوں سے, قال هل يسمعونكم اذ تدعون. تم جس کی بھی عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر, تم میرے اس سوال کا جواب دو, جب تم انہیں پکارتے ہو کیا یہ تمہاری پکار کو سنتے ہیں کہ نہیں سنتے ہیں؟ یہ سوال بیسک ہے. جواب اگر ہاں میں ہے تب تو بات ہی ختم, وہ سوائے اللہ کے اور کسی میں نہیں ہو سکتا, اور اگر نہ میں ہے تو پھر تمہاری عبادت ختم, تمہاری عبادت غلط. اسی لیے جتنے لوگ اولیاء پرست ہیں یا قبر پرست ہیں, وہ اپنے قبر کے اندر مدفون اپنے اولیاء کے لیے یہ ثابت کرنے پہ تلے رہتے ہیں کہ ہماری بات سن رہے ہیں, کیونکہ اگر یہ وہ مان گئے کہ نہیں سن رہے تو پھر معاملہ خراب ان کا ہو جائے, ساری عبادت, سارا ڈرامہ ان کا ختم ہو جائے. اس لیے سوال پوچھا گیا. پھر اس کے بعد پوچھا او ینفعونکم او یضرون. اگر تم ان سے کچھ مانگتے ہو, اگر مان لیا سن لیے, تو کیا وہ تمہیں کچھ نفع بھی دے سکتے ہیں؟ اور اگر تم یہ مانتے ہو کہ نہیں سن رہے ہیں اور تم ان کی عبادت کے انکار کر دو, کیا وہ تمہیں کچھ نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں؟ یعنی وہ نفع نقصان کے مالک ہیں کہ نہیں؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قوم کے لوگوں نے جب کوئی جواب نہ دے پایا, ان کے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا ان سوالوں کے, تو وہی گھسا پیٹا جواب دینے لگے, ابراہیم زیادہ سوال نہ کرو, ہم اس لیے کرتے ہیں کیونکہ
کیونکہ ہم نے آبا اجداد کو ایسے کرتے دیکھا ہے، ہم نے اپنے باپ کو اپنے پرکھوں کو ایسے ہی کرتے دیکھا، اس لیے ہم بھی اسی راستے پہ چل پڑے۔ تحقیق ہمارے یہاں نہیں ہے، ہم اس پہ ریسرچ کچھ نہیں کریے، بس باپ دادا کر رہے تو اسی پہ چل رہے۔ تو یہ بیسک سوال ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی پر 2 اور الزام لگے، ان کا جواب دیا۔ اللہ کے نبی پر یہ لوگ الزام لگاتے تھے، اس زمانے میں کاہنوں کا بڑا رتبہ تھا۔ کاہن وہ جو شیطانوں کی مدد سے لوگوں کی باتیں بتلایا کرتا تھا، بلکہ تاریخ میں یہاں تک لکھا ہے کہ جو اس طرح کا کام کر لیتا تھا، جس کا شیطانوں سے کانٹیکٹ ہوتا تھا، لوگ اسے جج بنا دیتے تھے کہ یہ بڑا گیانی ہے۔ تو یہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہی الزام لگانے لگے، یہ جھوٹ کہتا کہ جبرائیل میرے پاس آتے ہیں، یہ جھوٹ کہتا کہ اللہ کی طرف سے اس کے پاس قرآن آتا ہے، یہ کاہنوں سے رابطے میں، یہ خود ایک کاہن ہے، شیطانوں سے رابطے میں، شیطان اس کو جو بتاتا وہی سکھاتا ہے۔ خود یہ کاہنوں اور نجومیوں کی پوجا کرنے والے لوگ اللہ کے نبی کو کاہن بتا رہے ہیں اور اس کے باوجود نہیں مان رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس کا جواب دیا کہ میرے نبی پر اتنا گھناؤنا الزام نہ لگاؤ۔ فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ قرآن جس کے بارے میں تم الزام لگا رہے ہو کہ یہ شیطان کا کلام ہے، یہ شیطان نہیں، رب العالمین کا کلام ہے۔ نزل بِهِ الروح الامین، کوئی شیطان میرے نبی پر نہیں آتا بلکہ جبرائیل روح الامین اترا کرتے ہیں۔ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، اور یہ قرآن میرے نبی کے پاک دل پہ اتارا جاتا ہے، بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، عربی زبان میں اتارا جاتا ہے، واضح فصیح عربی میں اتارا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد آگے چل کے اللہ نے فرمایا وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ، شیطان نے قرآن کو نہیں اتارا اور نہ وہ شیطان لے کر آتا ہے۔ وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ، اور شیطان کے لیے بات مناسب بھی نہیں ہے، اس کے بس کی بات بھی نہیں ہے۔ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ، شیطان کے بس کی بات بھی نہیں ہے۔ شیطان کو تو آسمان پر جانے سے میں نے روک رکھا ہے، وہ کیسے وہ میرا کلام اللہ کے نبی تک لائے گا۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی پر ان لوگوں نے ایک الزام یہ بھی لگایا کہ یہ شاعر ہے، شاعر آدمی ہے اور شاعری اچھی کر لیتا ہے، تو اسی انداز میں یہ باتیں کہتا رہتا ہے، اس کے پاس اللہ کی طرف سے کچھ نہیں آتا۔ اللہ نے اس کا بھی جواب دیا، فرمایا هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، شیطان نبیوں پر نیک لوگوں کے اوپر نہیں اترا کرتا، شیطان تو جھوٹے لوگوں کے اوپر اترتا ہے، شیطان تو دغاباز لوگوں پہ اترا کرتا ہے، الزام لگانے والوں پہ اترتا ہے اور پھر ان کو کچھ جھوٹی باتیں بتلاتا ہے، چوری کی ہوئی باتوں کو بتلاتا ہے۔ فرمایا اللہ نے وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، اے لوگوں میرے نبی کو تم شاعر کہہ رہے ہو، شاعروں کی پیروی تو گمراہ لوگ کیا کرتے ہیں، جو شاعر دین سے دور ہو، اسلام سے دور ہو، اور اس وقت کی شاعری جو ہو، اللہ نے فرمایا ان کی اتباع، ان کی پیروی تو گمراہ لوگ کرتے ہیں۔ الم تر انہم فی کل وادی یہیمون، کیا تم نے شاعروں کو نہیں دیکھا کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے رہتے ہیں، کبھی یہاں کی بات کبھی وہاں کی بات، ان کی تعریف کریں گے تو آسمان میں پہنچا دیں گے، انہی کی برائی کرنا ہوگا تو اسے زمین میں دھسا دیں گے۔ فرمایا کہ ہر وادی میں گھومتے رہتے ہیں، وانہم یقولون ما لا یفعلون، اور یہ جو منہ سے کہتے ہیں کبھی کرتے نہیں ہیں۔ یہ شاعروں کی اللہ نے برائیاں بیان کی۔ اس کے بعد اللہ نے بیان کیا کہ ہاں جو شاعر توبہ کر لے اور دین اسلام کی بات کرے تو وہ اللہ کی نگاہ میں ابھی محبوب ہے، جیسے میرے نبی کی نگاہ میں محبوب تھے۔ حسان ابن ثابت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا آپ شاعری سے میری مدد کرو اور قریش کے لوگوں کی شاعری میں حج بیان کرو، آپ کا ساتھ جبرائیل دیں گے۔ یا اگر انسان دین کی روشنی میں شاعری کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان سے کہا کہ جبرائیل آپ کا ساتھ دیں گے۔ یعنی شاعری پوری طرح سے بری نہیں ہے، شاعری اس وقت بری ہوتی ہے جب وہ کسی وادی میں گھومنے لگے اور غلو، جھوٹ، ان چیزوں پر وہ شاعری جب رہے تب۔ عام طور سے شعراء کے اندر یہ چیز ہوتی ہے، وہ جو کام کبھی نہیں کیے ہوتے ہیں اس کو اپنی شاعری میں بیان کرتے ہیں، میں یہاں گیا وہاں گیا، وہ خیالات کی دنیا میں گھومتے ہیں اور غلو سے بات کرتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی برائی کی ہے۔ اس کے بعد سورہ نمل کی شروعات ہوئی ہے جو ہم سب نے سنا بھی ہے۔ نمل کے مطلب ہوتا ہے چونٹی، اس میں چونٹی کا واقعہ ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورہ نمل ہے۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے طاقت عطا فرمائی تھی کہ یہ پرندوں کی آواز، حیوانات کی آواز سمجھ لیتے تھے۔ ہم اور آپ چونٹی کی آواز سن نہیں پائیں گے، سمجھنا تو دور کی بات ہے، لیکن ان کا یہ معجزہ تھا، اللہ نے ان کو عطا فرمایا تھا۔ سلیمان علیہ السلام اپنی ایک لشکر لے کر جا رہے تھے، جس لشکر میں جن بھی تھے، انسان بھی تھے، پرندے بھی تھے۔ ایک چونٹی کی بستی تھی راستے میں، چونٹی اپنی بستی کے لوگوں کو، اپنے قوم کے لوگوں کو بچانے کے لیے
آگاہ کرنے لگی۔ اللہ رب العالمین نے اس واقعے کو ذکر کیا، وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کو لے کر چلے، جنوں کی ٹولی الگ، انسانوں کی ٹولی الگ، پرندوں کی ٹولی الگ، سب کو الگ الگ بانٹ دیا گیا۔ حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ، جب چونٹی کی بستی پر پہنچے، قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، ایک چونٹی نے اپنے قوم کی چونٹیوں سے کہا، اے چونٹیوں اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، لا یحتمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہیں ایسا نہ ہو سلیمان علیہ السلام اپنی لشکر کے ساتھ تمہیں انجانے میں جب ان کو پتہ بھی نہ چلے اور کچل ڈالیں، روند ڈالیں۔ یہاں مفسرین نے لکھا ہے چیونٹی نے سلیمان علیہ السلام پر الزام نہیں لگایا کہ یہ دشمن ہے تمہارے اور کچل دیں گے، کہا ان کو پتہ نہیں چلے گا، انجانے میں تم ان کے پیر کے نیچے، ان کے لشکر کے نیچے آ جاؤ گے، تمہارا گھر ٹوٹ جائے گا، تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی، مر جاؤ گے۔ اور ایک نقطہ اور مفسرین نے بیان کیا ہے کہ چونٹیوں کا بھی عقیدہ ہے کہ نبیوں کا غیب کا علم نہیں ہوتا، یعنی مخلوق بھی صحیح عقیدے کو ایک چھوٹی سی چونٹی بھی جانتی ہے کہ یہ سلیمان پیغمبر تو ہیں، لیکن ان کو آگے کے راستے میں ایک چونٹی کی بستی ہے اور اپنے گھروں کے باہر نکل کے گھوم رہی ہیں، راستہ بدل دو ورنہ کچل جائیں گی۔ ایک پیغمبر کو بھی اپنے ہی راستے کی چونٹیوں کی بستی کے بارے میں نہیں معلوم، یعنی پیغمبر کو بھی علم غیب نہیں ہوتا ہے۔ افسوس کہ انسانوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے صحیح عقیدہ جو چونٹیوں کا بھی ہوا کرتا تھا۔ اس کے بعد اللہ نے ہدہد پرندے کا واقعہ بیان کیا، ملک سبا کا واقعہ بیان کیا، بلقیس کا واقعہ بیان کیا ہے، اور بیان فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے مجلسوں میں پرندے بھی ہوتے تھے، جن بھی ہوتے تھے، انسان بھی ہوتے تھے۔ ایک بار حضرت سلیمان اپنے تخت پہ بیٹھے تھے، ہدہد پرندہ نظر نہیں آیا تو کہا مجھے کیا ہو گیا، ہدہد پرندہ نظر نہیں آ رہا ہے، کہاں چلا گیا؟ اگر وہ غائب ہے تو سزا دوں گا، یا تو ذبح کر دوں گا، یا تو کوئی وہ معقول عذر بیان کرے تبھی اس کو چھوڑوں گا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ پرندہ ہدہد آتا ہے اور کہتا ہے فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ یقین، کہا اے سلیمان علیہ السلام میں آپ کے پاس ایک ایسا علم لے کر آیا ہوں جس کے بارے میں آپ کو بھی نہیں معلوم ہے، میں سبا قوم سے ایک خبر، یقینی خبر لے کر آیا ہوں۔ یہاں بھی مفسرین نے لکھا وہ چونٹی تھی، اس کو پتا تھا انبیاء کو علم غیب نہیں ہوتا، ایک پرندہ ہے اس کو بھی پتا ہے کہ انبیاء کو علم غیب نہیں ہوتا۔ سلیمان سے کہہ رہی ہے کہ آپ کو وہ بات نہیں معلوم ہے جو مجھے معلوم ہے، کیونکہ میں یمن سے، صنعاء سے دوری سے آ رہی ہوں، آپ بیت المقدس میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو وہ بات نہیں پتا ہے۔ کہا کون سی بات ہے؟ اس نے کہا کہ میں ایک بستی میں گئی تھی جہاں پر ایک عورت حکمرانی کر رہی ہے، ایک عورت بادشاہ بنی ہوئی ہے۔ یعنی پرندوں کو بھی تعجب ہوا، بادشاہت تو مردوں کے حصے میں، عورت کیسے بنی ہوئی ہے؟ اس نے اس کو تعجب کے انداز میں بیان کیا، ایک عورت اپنے قوم کی لیڈر ہے، بادشاہ ہے۔ کہا اس کا ایک بڑا سا تخت بھی ہے اور ان لوگوں کو بہت ساری چیزیں دی گئی ہیں، بڑی نعمتیں ان کے پاس ہیں، لیکن ہاں میں نے یہ بھی دیکھا ہے وہ لوگ تو سورج اور چاند کی عبادت کر رہے ہیں۔ پرندے کو بھی معلوم ہے انسانوں کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے، شرک نہیں کرنا چاہیے، اس نے بیان کیا کہ ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن میں نے دیکھا کہ وہ لوگ سورج اور چاند کی پوجا کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت نہیں کر رہے ہیں۔ میں یہی آپ کو خبر دینے آیا ہوں۔ وَوَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ۔ اس پرندے نے کہا کہ میں نے اس عورت کو اور اس کے قوم کے لوگوں کو دیکھا، وہ سورج کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کو چھوڑ رہے ہیں، شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر دیا ہے، انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ سورج کی عبادت کرنی چاہیے یا اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی چاہیے۔ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، شیطان نے ان کے راستے سے ان کو بھٹکا دیا، صراط مستقیم سے ان کو ہٹا دیا، ہدایت پہ نہیں آ رہے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا اچھا یہ خبر لائے ہو، ابھی میں تحقیق کروں گا، اگر بات صحیح تو ٹھیک ورنہ پھر تمہاری خبر لوں گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ لو میرا لیٹر لو اور ایسے ہی تم چلے جاؤ، میرا خط وہاں تک اس ملکہ کے پاس پہنچا دو۔ یہ ہدہد پرندہ اپنا لیٹر لے کر گیا، وہاں پر پہنچا، ملکہ کے ہاتھ میں وہ لیٹر سلیمان علیہ السلام تھا، اپنے وزیروں سے مشورہ کر رہی ہے، اے میرے وزیر اور میرے دربار میں بیٹھے ہوئے لوگوں، میرے پاس ایک معزز خط آیا ہے، ایک بہترین خط آیا ہے،
وہ خط میں لکھا ہوا ہے انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعلوا علی واتونی مسلمین. اس میں لکھا ہوا یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تم سے کہا جا رہا ہے کہ تم میرے اوپر زیادہ بڑھنے کی کوشش نہ کرو, تم لوگ مسلمان ہو کر میرے پاس حاضری دو. کہا اس نے تو یہ لکھا ہے کہ مسلمان ہو جاؤ اور میرے پاس آؤ, اب ہم کیا کریں, تم لوگ مشورہ دو. قوم کے لیڈر اس عورت سے اتنے دبے تھے, جو وزراء تھے, وہ کہہ رہے ہیں محترمہ ملکہ صاحبہ ہمارے پاس تو طاقت بہت ہے, فوج ہمارے پاس اچھی ہے, طاقت بھی اچھی ہے, ڈیفینسو پوزیشن میں ہم ہیں بھی, سب کچھ کر لیں گے, ویسے آپ کو جو مرضی ہو بتائیے, آپ کا جو فیصلہ ہوگا وہی فیصلہ. یعنی ان لوگوں نے اشارہ دے دیا بات ماننے کی ضرورت نہیں ہے, لڑنے کے لیے ہم لوگ تیار ہیں, جنگ ہوگی تو اس کے لیے تیار ہیں. ملکہ نے کہا نہیں, تم لوگ نہیں جانتے ہو, دنیا کے جو بادشاہ ہوتے ہیں جب وہ کسی بستی پر حملہ کرتے ہیں تو بڑا فساد ہوتا ہے, لوگ مارے جاتے ہیں, ناحق لوگوں کی جانیں جاتی ہیں, بستیاں ٹوٹتی ہیں, ویران ہو جاتے ہیں, سب کچھ گھر اجڑ جاتے ہیں. یعنی اس عورت نے اشارہ دیا کہ یہ سب میں نہیں کرنا چاہتی, لیکن ان لوگوں نے کہا نہیں ہم ہیں, آپ کیجئے. اس نے کہا کہ مجھے ایک ترکیب یاد آئی ہے, لاؤ ہم گفٹ دیتے ہیں اس بادشاہ کو, اگر دنیا دار بادشاہ ہوگا تو گفٹ قبول کر لے گا, اور اگر وہ صحیح میں اللہ کا پیغمبر ہوگا, جیسے کہ اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر بھیجا, مسلمان ہونے کی دعوت دی ہے, تو یہ تحفہ قبول نہیں کرے گا, اور جب تک ہم مسلمان نہیں ہوں گے تب تک یہ مانے گا نہیں. گفٹ دے کر بھیجا گیا. وہ ان کا آدمی جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچتا ہے, سلیمان علیہ السلام نے کہا مجھے ہدیہ لے کر آئے, تمہارا ہدیہ تمہیں مبارک ہو, تم اس میں راضی رہو, خوش رہو, واپس چلے جاؤ اور میری طرف سے اب کی بار دھمکی لے کر جاؤ. فرمایا اللہ رب العالمین نے ارجع الیہم, سلیمان علیہ السلام نے کہا واپس جاؤ, فلنأتینہم بجنود لا قبل لہم بہا, میں ایسی لشکر لے کر آؤں گا جس کا مقابلہ تم سب نہیں کر پاؤ گے. اور دنیا کے واحد ایسے اکیلے پیغمبر ہیں جن کی لشکر میں انسان بھی, جنات بھی, پرندے بھی ہوا کرتے تھے, ہوائیں ان کے تابع ہوا کرتی تھیں. فرمایا ایسی لشکر لے کے آؤں گا جس کا تم لوگ مقابلہ نہیں کر سکتے. وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ, اور جو بڑی بڑی محلوں میں تم رہ رہے ہو ایسے تم کو بے عزت کر کے, ذلیل کر کے نکالوں گا کہ تمہیں کوئی کسی طرف راستہ نظر نہیں آئے گا, تمہیں اپنے چھوٹے پن کا احساس ہو جائے گا, ورنہ ابھی بات مان لو. اس کا آدمی پہنچتا ہے اور عورت کو پیغام دیتا ہے, کہا دھمکی بھرا یہ آپ کو پیغام دیا گیا. اور سمجھ گئے کہ یہ اللہ کا پیغمبر ہی ہے. اسلام لانے کی پوری پلاننگ ہو گئی, پوری اپنی بستی کو لے کر وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف چلنے کے تیار ہوئی, اور اپنا میسج بھی بھیج دیا کہ ہم آپ کے پاس آ رہے ہیں, ہمارا معاملہ مت کیجیے گا. سلیمان علیہ السلام کو جب پتہ چل گیا تو سلیمان علیہ السلام نے اپنی شان و شوکت, اللہ کے پیغمبر ہیں, اللہ نے اتنا عطا کر رکھا, تھوڑا نمونہ دکھانا چاہتے تھے. ادھر وہ آ رہی ہے, راستے ہی میں سلیمان علیہ السلام نے اپنی مجلس لگائی اور اپنی مجلس میں بیٹھے تمام اپنی سپاہیوں سے کہنے لگے, قال یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشها قبل ان یاتونی مسلمین, آئے میرے درباریوں بتاؤ تم میں سے کس کی اتنی طاقت ہے کہ ان لوگوں کے آنے سے پہلے اس کا تخت میرے سامنے لا کر حاضر کر دے. قال عفریت من الجن, جنوں میں ایک بھاری بھرکم بدن والا ہیکل ٹائپ طاقتور جن نے کہا, انا آتی کے قبل ان تقوم من مقامک, جناب علی آپ اپنی جگہ سے اٹھیں گے اس سے پہلے اس کا تخت آپ کے پاس لے آؤں گا. بہت طاقتور جن تھا, کہا آپ اپنی جگہ سے اٹھیں گے اس سے پہلے یہ لے آؤں گا. اور بیت المقدس سے لے کر اس کی دوری مفسرین نے لکھا تقریباً 1500 میل کی دوری تھی, اور آنے اور جانے کا جوڑ لیجئے تو 3000 میل, ایک میل میں 1.6 کلومیٹر ہوتا ہے. کہا آپ جگہ سے اٹھیں گے اس سے پہلے اس کا تخت میں لا کر حاضر کر دوں گا. ایک دوسرے حضرت سلیمان علیہ السلام اس پہ راضی نہیں ہو, اس سے پہلے آنا چاہیے, بڑا بادشاہ ہوں میں, مجھے اللہ نے جو دیا کسی کو نہیں دیا. اور انہوں نے اللہ سے ایسی دعا مانگی تھی, اللہ مجھے جو پاور دے, یہ جنوں کے حوالے سے, جن میرے کنٹرول میں رہے, میرے بعد کسی کو یہ پاور نہ دینا. اللہ نے دعا قبول کی تھی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بار ہوا, ایک جن کو آپ نے پکڑا, اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے اسی لیے اس جن کو چھوڑ دیا کیونکہ میرے بھائی نے دعا کی تھی میرے بعد کسی کو پاور نہ دے, اس لیے میں نے اپنے بھائی کی اس دعا کا خیال کیا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام, ایک دوسرا آدمی کھڑا ہوتا اور بولتا ہے, اللہ نے اس کا نام نہیں لیا
اور نہ نسل بتایا انسان تھا کہ جنات تھا کہ پرندہ تھا، بس اتنا بتایا کہ وہ کھڑا ہوا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اور کہا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، اے میرے بادشاہ آپ اپنی آنکھ کی پلک جھپکیں اس سے پہلے لے آؤں گا، پلک جھپکنے تک نہیں اس سے پہلے لے کے آ جاؤں گا۔ کتنا تیز رفتار، کیا پاور اس کا رہا ہوگا۔ مفسرین نے لکھا ہے یہ کون تھا، کون سی کتاب تھی، کون سا علم تھا، کہیں بھی اس کے بارے میں کلیئر نہیں پتا ہے، اس پر خاموش رہنا بہتر ہے۔ لیکن شیخ حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ نے لکھا ہے قرآن کے کانٹیکسٹ سے لگ رہا ہے کہ یہ کوئی انسان تھا جس کو ایک خاص علم تھا اور معجزے کے طور پر یہ کام ہوا ہے، ورنہ انسانوں کی اور کسی مخلوق جن کی بھی بس کی بات نہیں تھی، یہ ایک معجزانہ طور پہ اتنا بڑا کام ہوا ہے۔ وہ لے آیا، ادھر کہا ادھر لے آیا تخت۔ سلیمان علیہ السلام نے جب دیکھا، سلیمان علیہ السلام اللہ کے لیے شکریہ ادا کرنے لگے، اے اللہ تیرا شکر، اتنی بڑی سلطنت عطا کر رہا ہے، اتنے پاورفل ہمارے پاس لوگ ہیں۔ اس کے بعد وہ عورت آتی ہے تو سلیمان علیہ السلام کا جو محل تھا بڑا خوبصورت تھا، فرش اس کی جو بنی تھی ایسے شیشوں سے بنی ہوئی تھی سفید کہ لگتا تھا دور سے پانی ہے۔ وہ جب ملکہ اندر داخل ہوتی ہے تو رک جاتی ہے کہ آگے پانی ہے گہرا، کہیں ایسا نہ ہو میں پانی میں ڈوب جاؤں۔ دربار کے لوگوں نے کہا داخل ہوئیے، اندر چلیے، تو اس نے پانی سمجھ کے اپنا پائچہ اٹھا لیا، جو نیچے پہنا ہوا تھا تھوڑا سا اوپر اٹھا لیا تاکہ پانی اس کے پیر میں نہ لگے، اور جب چلنے لگی تو پانی کچھ ہے ہی نہیں، پانی لگے کہاں پیر میں۔ آگے پہنچی، سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا کہ اس کا جو تخت ہے اس کی رنگ حیات بدل دو، ڈینٹ پینٹ کر کے دوسری شکل میں بنا دو، ہاں اس کو ویسے ہی رہنے دینا، تھوڑا اس سے میں اس کا امتحان لوں گا۔ سلیمان علیہ السلام پہنچتے ہیں اور پوچھتے ہیں فلما جاءت قیل اہکذا عرشک قالت کأنہ ہو، کہ یہ آپ کا تخت ہے؟ تو اس کو کہاں سے یہ پتا کہ اتنی میں ابھی پہنچی نہیں، اس سے پہلے میرا تخت یہاں پر آ جائے گا؟ اس نے کہا لگ تو ایسے ہی رہا ہے، بہت ہوشیار تھی تبھی تو قوم کی سردار تھی، کہا لگ تو ایسے ہی رہا ہے، یقین نہیں تھا اس کو کہ وہی ہے، لیکن کہا لگ تو ایسے ہی رہا ہے، بتایا گیا یہ آپ ہی کا ہے، آپ کے آنے سے پہلے ہی میں نے اسے منوا لیا۔ یعنی اپنی ہیبت سلیمان علیہ السلام نے اس کے دل میں پھر ڈال دیا، وہ پہلے سے ہی ڈر گئی تھی، پوری قوم ڈری ہوئی تھی، اور اس نے جب یہ سب منظر دیکھا، اللہ رب العالمین کی ان پر خاص رحم و کرم کو دیکھا، ان کی طاقت کو دیکھا، اس کو اندازہ ہو گیا یہ سچا اللہ کا پیغمبر ہے، فوراً اس نے اسلام قبول کیا۔ فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال انه سرح ممرد من قوارير قالت ربي اني ظلمت نفسي واسلمت مع سليمان لله رب العالمین، کہا اے اللہ میں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا ہے، میں اسلام قبول کرتی ہوں سلیمان کے ساتھ، میں اپنے رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں، ایمان لے آئے۔ اب یہیں پر 19واں پارہ ختم ہوا، 19ویں پارے تک کی تفسیر آپ کے سامنے مختصر پہنچ گئی۔ اس کے بعد سلیمان اور اس ملکہ بلقیس کے بارے میں جو بھی باتیں بتائی جاتی ہیں اوتھینٹک نہیں ہیں، مستند نہیں ہیں، کہیں قرآن و حدیث میں اس کے بارے میں وضاحت نہیں ہے کہ آگے کیا ہوا۔ اللہ رب العالمین نے یہیں تک بات بتائی، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ذکر نہیں کیا۔ بعض لوگوں نے ذکر کیا کہ بعد میں ان دونوں کی شادی ہو گئی تھی، لیکن یہ سب غیر مستند بات ہیں، اس لیے خاموشی بہتر ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پر عمل کرنے کی توفیق دے۔